السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عاشورہ کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ عاشورہ کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ عاشورہ کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ عاشورہ کا روزہ پاکستان میں کس دن رکھا جائے گا؟ یوم عاشورہ کس دن ہے؟ عاشورہ کے روزے کی نیت کیسے کریں؟ یہ تمام ڈیٹیل، تمام باتیں آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ عاشورہ کے روزے کی بہت زیادہ حدیث میں فضیلت آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہود بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کرتے ہوئے، یعنی یہود کی مخالفت اور ان کی تشبیہ سے بچتے ہوئے اور بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کے ساتھ ایک روزہ اور رکھنے کا حکم فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 10 محرم یعنی عاشورہ کے روزے کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھا جائے یا 11 محرم کا روزہ رکھا جائے، 2 روزے رکھے جائیں۔ یہود ایک روزہ رکھتے ہیں، مسلمان 2 روزے رکھیں، تاکہ یہود کی مشابہت اختیار نہ کی جائے، ان کی مشابہت سے بچا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9، 10 محرم یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ 1 سال پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی انسان کے پچھلے 1 سال جو صغیرہ گناہ ہے وہ تمام گناہ عاشورہ کر ایک روزہ رکھنے سے معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک روزے کی برکت سے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو اتنی زیادہ اس روزے کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل نے اس دن روزہ رکھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات ملی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے 10 محرم کا روزہ رکھا، تو ہم اس لیے ان کی اتباع کرتے ہوئے، بنی اسرائیل کی اتباع کرتے ہوئے ہم 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 10 محرم کا روزہ رکھا، اور پھر یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے ساتھ ایک روزہ اور ملانے کا حکم دیا کہ 9 محرم کا روزہ ملایا جائے عاشورہ کے روزے کے ساتھ، یا 11 محرم کا۔ تو یہ روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ یہ روزہ پاکستان میں کس وقت ہوگا، کس دن ہوگا؟ تو پاکستان میں یوم عاشورہ اتوار کے دن بن رہی ہے، یعنی 6 جولائی کو، 6 جولائی 2025 یوم عاشورہ ہے، اور عاشورہ کا روزہ 6 جولائی کو یعنی اتوار کے دن رکھا جائے گا، اور 6 جولائی کے ساتھ 5 جولائی کا روزہ رکھ لیا جائے یا 7 جولائی کا روزہ ملا لیا جائے تو یہ یوم عاشورہ کا روزہ ہوگا۔ عاشورہ 6 جولائی کو پاکستان میں بن رہی ہے، تو 6 جولائی بروز اتوار کو عاشورہ کا روزہ ہوگا۔ تو اس دن روزہ رکھا جائے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل ہو جائے، اور عاشورہ کے روزے کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے، ہمارے گناہوں کا کفارہ بنے۔ اب نیت کیسے کریں گے؟ عاشورہ کے روزے کی نیت بالکل آسان ہے، دل میں ارادہ ہو تو یہ بھی نیت ہے، اور زبان سے نیت کے الفاظ کہہ لیے جائیں تو یہ مستحب ہے۔ اور نیت کے الفاظ اگر زبان سے کہنا چاہتے ہیں تو کلمات اور الفاظ کیا ہے؟ آپ نیت کے الفاظ یوں کہیں گے کہ میں عاشورہ کے روزے کی نیت کرتا ہوں، یا عاشورہ کے روزے کی نیت کرتی ہوں، یا میں 10 محرم کے روزے کی نیت کرتا ہوں، یا 10 محرم کے روزے کی نیت کرتی ہوں۔ اسی طرح 9 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں تو میں 9 محرم کے روزے کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ 11 محرم کا روزہ بھی ساتھ رکھ رہے ہیں تو میں 11 محرم کے روزے کی نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں، یا مطلق نیت کر لے کہ میں روزے کی نیت کرتا ہوں یا میں روزے کی نیت کرتی ہوں۔
تو یہ روزے کی نیت ہوگی، بالکل آسان نیت ہے۔ تو روزے کی نیت یہ صبح سحری کے وقت کرنی ہوگی، کیونکہ جو فرض روزے رمضان المبارک کے روزے ہیں ان کی نیت رات سے بھی ہو جاتی ہے۔ آپ عشاء کے بعد یا رات کو سوتے وقت نیت کر کے سو جائے اور صبح آپ کی آنکھ نہیں کھلی، آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں، تو آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ یہ جو نفلی روزے ہوتے ہیں ان کی نیت صبح کے وقت کرنی ہوتی ہے، جب سحری کا وقت بند ہونے والا ہوتا ہے، تو سحری کرنے کے بعد اس کی نیت کرنا ہوتی ہے۔ تو صبح سحری بند ہوتے وقت اس کی نیت کر لیں۔ اور سحری بند ہونے کا وقت کیا ہے؟ تو ہمارے پاکستان میں کراچی کے اندر سحری کے بند ہونے کا جو وقت ہے وہ صبح 4:12 پر ہے، یعنی 4:12 پر صبح صادق شروع ہونے سے پہلے پہلے سحری بند کر دی جائے۔ تو اس کا دیکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یا تو آپ کے پاس جنتری کیلنڈر ہوں، ان کیلنڈر کے اندر نماز کے اوقات کے کیلنڈر ہوں، ان کے اندر آپ صبح صادق کا وقت دیکھ لیں، یا مساجد کے اندر جو ڈیجیٹل گھڑیاں لگی ہیں ان میں جو نیچے انتہائی وقت آ رہا ہوتا ہے، تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ انتہائی وقت نوٹ کر لیں کہ انتہائی وقت کیا ہے۔ یہ انتہائی وقت صبح صادق کے شروع ہونے کا وقت ہے، تو اس سے 3-4 منٹ پہلے آپ سحری بند کر لیں، یہ انتہائی وقت آ رہا ہوتا ہے، تو یہ سحری بند ہونے کا وقت ہے۔ تو اس کو آپ نوٹ کر لیں جب آپ روزہ رکھیں۔ تو روزہ رکھنے کی نیت میں نے آپ کو بتا دی اور اس کی فضیلت بھی بتا دی۔ امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عاشورہ کے روزے کی فضیلت برکات ہمیں عطا فرمائے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی روزے کی فضیلت اور نیت کا طریقہ جو معلوم ہو جائے، اور چینل کو بھی زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کرتے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔